اللہ اکبر. میرے پیارے، آج میں آپ کو بتا کر کے جاؤں گا کہ آج دیکھا نہیں جاتا انسان کو صحیح معنوں میں ہمیں حقیقت پیشاب کرنے تک کی تمیز نہیں، ہمیں کس طرح سے پیشاب کرنا چاہیے. انسان ناپاک گھومتا پھرتا ہے، کئی دن ہو جاتے ہیں ہم غسل نہیں کر پاتے ہیں. میرے پیارے مجھے بتا تو صحیح یار، تم ناپاک کس لیے رہا کرتے ہو؟ کیسے ہم مسلمان ہیں میرے پیارے؟ مسلمان کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو ناپاک رہنا بھی نہیں چاہیے. اور معلوم ہے اگر کسی بندے سے کہا جائے بھائی چلا مسجد چلتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ اکبر، تو کیا کہا کرتے ہیں؟ حضرت جی میں ناپاک ہوں، میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتا. او میرے پیارے پھر مجھے بتا تو صحیح یار، تم نماز نہ پڑھنے کے لیے ناپاکی کے بہانے تلاش کرتے ہو. یار تمہیں یہ جملہ زیب نہیں دیتا جو تم کہا کرتے ہو کہ میں ناپاک ہوں. میرے پیارے نماز افضل العبادات ہے، وہ اپنی جگہ ہے. مجھے بتا تو صحیح نماز چھوڑنے والا گنہگار ہے، لیکن مجھے بتا تو صحیح میرے پیارے اگر تو نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتا تو پھر مجھے بتا تو ناپاک رہتا کس لیے ہے؟ اللہ اکبر. ہمیں تو ناپاک رہنا بھی نہیں چاہیے، اور ہم یوں ہی کھڑے ہو کر کے جہاں دیکھا پیشاب کر دیتے ہیں. ہمارے آدھے کپڑوں پہ پیشاب کی چھینٹیں آ جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں رہتا. استنجا ہم سے کرنا نہیں آتا، صحیح طرح سے استنجا ہم نہیں کر پاتے. پیشاب کیا، اللہ اکبر، پیشاب کرنے کے بعد میں یوں ہی کھڑے ہو کے چلنے لگتے ہیں. آدھا پیشاب ہمارے کپڑے پہ لگ جاتا ہے. مجھے بتا تو صحیح یار ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم اپنی چھینٹوں سے نہیں بچ سکتے. اور میرے پیارے آج جتنا ہلکا جان کر کے اب میری بات کو ذرا غور سے سننا. زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، صرف 5-6 منٹ کی بات کر کے انشاءاللہ پوری کروں گا. مجھے بتا تو صحیح کیا دیکھا نہیں جاتا ہے انسان پیشاب کرنے کے بعد میں جب پیشاب کر کے اٹھتا ہے ہم سے استنجا کرنے کی تمیز تک نہیں ہے. ہم نے کھڑے یوں ہی منہ دیا کرتے ہیں. اور میرے پیارے آدھی چھینٹیں ہمارے کپڑوں پہ آ جایا کرتی ہے. اللہ اکبر. دیکھا نہیں جاتا ہے ہم جب پیشاب کر کے اٹھتے ہیں تقریباً ہمارے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا ہے. 250 گرام ہمارے کپڑے پر پیشاب لگا. او میرے پیارے یار تو کیسا مسلمان ہے؟ اللہ اکبر. تم نے جانا نہیں ہے، تم نے سمجھا نہیں ہے. او میرے پیارے آج جس چیز کو تم ہلکا جان کر کے چھوڑ دیا کرتے ہو، آج تم سمجھتے ہو کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہو. تم کیا سمجھتے ہو کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا کوئی زیادہ بڑی بات نہیں ہے؟ او میرے پیارے آج تم ہلکا سمجھ کر کے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے ہو. یار انسان تو انسان ہے، ہمیں تو جانور کی پیشاب کی چھینٹوں سے بھی بچنا چاہیے. او میرے پیارے اب ذرا میری بات کو ذرا غور سے سننا. جو پیشاب کی اپنی چھینٹوں سے نہیں بچا سکتے ہیں یار جبھی تو تم نے دیکھا نہیں ہے ہمارے اسلام نے ہمیں بیٹھ کے پیشاب کرنے کی اجازت دی ہے. کیونکہ جب بیٹھ کے پیشاب کیا جاتا ہے اسی وجہ سے تو پیشاب کرنا بیٹھ کے چاہیے تاکہ ہمارے کپڑوں پر پیشاب نہ لگے، ہمارے کپڑوں پر چھینٹیں نہ آ سکے. او میرے پیارے لیکن تمہیں ہو کیا جاتا ہے؟ تمہیں کچھ سمجھ تو آتی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہمیں اتنی تک تمیز نہیں ہے کس طرح سے استنجا کرنا چاہیے. اللہ اکبر. او میرے پیارے اسی طرح سے پیشاب کر دیا کرتے ہو، آدھی چھینٹیں کپڑوں پہ آ جایا کرتی ہیں اور ہم بالکل پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے ہیں. او میرے پیارے آج میری بات کو ذرا غور سے سننا. اس بات کو اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا ہے. آج سے پہلے جو ہم نے کیا تھا لیکن نیت کرنی ہے جب پیشاب کریں گے اس کے ساتھ استنجا کریں گے، اچھی طرح سے پیشاب کریں گے، اس طرح سے استنجا کریں گے کہ جس طرح سے ہمارے کپڑوں پہ چھینٹیں نہ آئے. او میرے پیارے چھینٹوں سے بچنا. اللہ اکبر. آج ہلکا جان کر کے اس عمل کو ترک کر دیا کرتے ہو. او میرے پیارے اس کے بارے میں اب ذرا غور سے سننا. بخاری شریف کی حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا تو مکہ یا مدینے کی گلیوں سے گزر کے گئے. ادھر اللہ اکبر آپ نکل کے جا رہے تھے تو انسانوں کی آواز آئی. اللہ اکبر. ان کی قبروں سے آواز آئی. اللہ کے رسول نے آواز کو سنا. ان دونوں قبر والوں پر عذاب ہو رہا تھا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ان پر عذاب کوئی بھاری چیز سے نہیں ہو رہا ہے، اتنی مشکل چیز سے ان پر عذاب نہیں ہو رہا ہے، اتنا بڑا گناہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے جس میں بچنا مشکل ہو، جس سے بچنا کٹھن ہو۔ او میرے پیارے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان میں ایک وہ شخص ہے جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہے جو چلتے پھرتے چگل خوری کیا کرتا تھا۔ آج دیکھا نہیں جاتا ہے، ہم چلتے پھرتے چگل خوریاں کرتے رہتے ہیں، ہماری زندگی یوں ہی گزر چکی ہے، 70 سال کا بڈھا ہو چکا ہے، اللہ اکبر، اولاد جوان ہو چکی ہے، لیکن میرے پیارے ہمارے اندر یہ کتنا بڑا عیب ہے، ہم چلتے پھرتے چگل خوری کیا کرتے ہیں، چلتے پھرتے ایک دوسرے کی برائی میں لگے ہیں، ادھر بیٹھک پہ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی برائی کرنے میں لگ گئے ہیں، ادھر کھڑے ہوئے ادھر ایک دوسرے کی برائی کرنے لگ جاتے ہیں۔ او میرے پیارے، مجھے بتا تو صحیح، آج انسان کے اندر یہ عام ہو چکا ہے، چگل خوری کرنا عام ہو گیا ہے۔ او میرے پیارے، اب ذرا غور سے سننا، مصطفیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں چگل خور کرنے والے کے بارے میں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ وہ دو شخص ہیں جن پر عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا وہ ہے کہ جو چلتے پھرتے چگل خوری کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ او میرے پیارے، اتنا میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کہنے کے بعد میں صحابہ سے عرض کی کہ ایک کھجور کی ٹہنی لے کر کے آئی گی۔ اللہ اکبر، کھجور کی ٹہنی لائی گئی، اور لانے کے بعد میں میرے مصطفیٰ کو پیش کی گئی۔ اللہ اکبر، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ٹہنی کو لے کر کے، دو روایتیں آتی ہیں، ایک روایت میں یہ آتا ہے اللہ کے رسول نے اس کو بیچ میں سے چیرا تھا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس کو توڑا تھا، اور توڑنے کے بعد میں دونوں کی قبروں پر ایک ایک ٹہنی کو رکھا ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ فداک امی و ابی آقا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں آقا، یہ معاملہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً جو میں نے کھجور کی لکڑی رکھی ہے، جب تک یہ خشک نہیں ہوگی، جب تک یہ تر رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے عذاب میں کمی کر دے گا، ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننے کے بعد میں صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے تھے، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے، تب بھی ان کا عذاب دور ہو جاتا۔ او میرے پیارے، اب ذرا میرے نبی کا جملہ سن، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا تو وہ صرف ان کے لیے ہوتی، لیکن جو میں نے اس لکڑی کو رکھا ہے تو یہ سبق میری آنے والی امت تک کے لیے ہے کہ جب انسان کو دفن کر دیا جائے، اس کے اوپر پہ کھجور کی ٹہنی رکھ دی جائے، اگر کھجور کی نہ ہو تو بیری کی رکھ دی جائے، تو پتہ یہ چلتا ہے بیری کی ٹہنی رکھنے سے بھی میرے پیارے اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کر دیا کرتا ہے، عذاب میں کمی تخفیف ہو جایا کرتی ہے۔ او میرے پیارے، اب بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ اکبر، آج لوگ کیا کیا کرتے ہیں، اگر اللہ والوں کے مزار پہ اگر ہم جانے لگے، اگر اللہ والوں کے مزار پہ جاتے ہیں، کچھ لوگ کہا کرتے ہیں کہ آپ اللہ والوں کے یہاں کس لیے جا رہے ہیں، ان کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں، اللہ دینے والا ہے، ان کے یہاں پر کیوں جاتے ہو؟ اللہ اکبر، لوگ مزاروں پہ جانا شرک سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وسیلہ کس لیے بنایا جاتا ہے۔ او میرے پیارے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا تو صحیح، اگر جینے کی سیڑھی نہ ہو تو مجھے بتا تو صحیح، اگر سیڑھی نہ ہو تو چھت پہ بنا سیڑھی کے چڑھ کے جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے ہو۔ او میرے پیارے، اگر جاؤ گے نا تو چوٹ لگ سکتی ہے اور ہسپتال بھرتی ہونا پڑ سکتا ہے، اس لیے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ سے ملنے کے لیے اللہ والوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں وسیلہ بنانا پڑتا ہے۔ او میرے پیارے، انہیں وسیلہ بنانا پڑتا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کو وسیلہ کیوں بناتے ہو، اس حدیث پاک سے پتا چلتا ہے او میرے پیارے کہ جب ایک لکڑی ایک مردے کے لیے ایک کھجور کی لکڑی وسیلہ بن سکتی ہے تو پھر مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ والا ہم گنہگاروں کا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ یار، جب ایک کھجور کی لکڑی وسیلہ بن سکتی ہے تو کیا اللہ والے ہم گنہگاروں کا ہم ان کو وسیلہ نہیں بنا سکتے؟ اس حدیث پاک سے پتہ چل رہا صاف یار، کم سے کم ہمیں اپنے رہنے کی تمیز تو ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ بات آئی تو میں نے بتا دی، رہنے کے سلیقہ ہمیں ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
کس طرح سے ہمیں رہنا چاہیے، کس طرح سے. یہ تو عام چیزیں ہیں یار. اگر ہم صحیح طرح سے ناپاک ہونے کے بعد غسل نہیں کر پائے تو پھر مجھے بتا کیسے پاک ہوں گے. زندگی بھر اتنی بڑی بات نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ تو ایسے ہیں میرے پیارے نہانے کے بعد بھی وہ ناپاک پھرتے نظر آتے ہیں، ناپاک چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. وہ ظاہراً تو اپنے آپ میں پاک سمجھتے ہیں، لیکن میرے پیارے ان سے غسل کرنے کا طریقہ تک نہیں آتا، وہ پھر بھی ناپاک رہا کرتے ہیں. یار جبھی تو کہا گیا ہے کہ علم دین سیکھنا ہر مرد عورت پر ضروری ہے. اتنا علم دین تو سیکھیں کہ جتنا ان کے لیے ضروری ہے. ضرورت کے مطابق تو ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اتنا تو ہو کم سے کم کہ ہم غسل کرنے کا طریقہ تو ہمیں پتا ہو نا. پیشاب کر دیا ہم نے اسی طرح سے، چھینٹوں سے نہیں بچنا. میرے بھائی ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کریں، انہیں چھوٹا سمجھ کے یار چھوڑا نہ کریں. ان کا خاص بالخصوص ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور چغلی ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے نا، ان دو لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور آپ نے یہ جملہ بھی فرمایا ہے ان پر جو عذاب ہو رہا ہے نا، عذاب اس وجہ سے اتنا بڑا گناہ سے نہیں ہو رہا ہے، اتنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس سے ان کا بچنا مشکل ہوتا، اتنا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ان میں سے ایک تو وہ ہے جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا، اور دوسرا ان میں وہ ہے جو چلتے پھرتے چغل خوری کیا کرتا تھا. جہاں بیٹھ گیا چغل خوری، جہاں بیٹھا چغلی، جہاں بیٹھا جس کے پاس بیٹھا چغلی. اس کو اس کے علاوہ کچھ کام ہی نہیں تھا. میرے پیارے ان چیزوں سے بھی بچا کریں، ان کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑا نہ کریں. میرے پیارے ان سے ہمیں بچنا چاہیے. اور میرے پیارے اپنی زندگی کو سدھاریں یار، اچھی طریقہ سے زندگی گزاریے. اور میرے بھائی سیرت مصطفیٰ پڑھیں، ان کی سیرت پر عمل کریں، سنت مصطفیٰ کے پابند بن جائیں. اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. اور میرے پیارے اپنی زندگی میں نکھار پیدا کیجئے. اللہ اکبر. تم اپنی زندگی میں نکھار پیدا کریں اور نماز کے عادی بن جائیے. اور عادی جب بنیں گے نا، جب نماز کب قبول ہوگی؟ نماز کب ہوگی؟ جب تم پاک ہوگے. یار جب ناپاک ہو تو نماز کیسی؟ اسی لیے پہلے شرط ہے ہمیں ناپاک نہیں بلکہ پاک ہونا چاہیے. اسی لیے پہلے غسل کا طریقہ، پہلے ہمیں وضو، یہ چیزیں اچھی طرح سے یاد ہونی چاہیے. یار عمر علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. علم کے لیے یہ نہیں ہے کہ 85 سال کے بڈھا ہو گئے یار کیسے سیکھے، شرم آتی ہے. میرے پیارے علم سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. اگر 85 سال کی عمر ہے اب بھی علم دین سیکھا جا سکتا ہے. اگر تمہاری 90 سال کی عمر ہے اب بھی علم دین سیکھا جا سکتا ہے. آپ نے سنا نہیں ہے فرمایا کہ اللہ کے رسول اگر علم دین سیکھنا ہو چاہے چین جانا پڑے لیکن علم دین سیکھیے. چین سے مراد یہ نہیں کہ چین جا کر کے سیکھے، اس سے مراد یہی ہے کہ جتنی دور جائیں علم دین ضرور حاصل کریں. اتنا تو حاصل کر لیں تاکہ اپنی زندگی کو صحیح سے گزار سکیں. اتنا تو علم حاصل کر لیں تاکہ حرام حلال کو سمجھ سکیں، اچھے برے کی ہمیں تمیز ہو سکے. اور میرے پیارے اتنا تو علم دین ہو تاکہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور نماز پنجگانہ 5 وقت کی نماز صحیح طرح سے ہم ادا کرتے رہیں. میرے پیارے پھر ہم نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور حرام سے بچتے رہیں اور میرے پیارے اور نیک راہ پہ چلتے رہیں. ہمیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو شکایتیں ملتی نا کہ ہمارے گھروں میں پریشانی رہتی ہے، پریشانی نہیں جاتی ہے، ہمارا فلاں کام نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. میرے پیارے یہ یار ہوگا کیسے؟ تم نے اللہ کو تو بھلا دیا ہے. میرے پیارے شرط یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے نماز ادا کر تو صحیح. اس کے بارگاہ میں آنا یہ تمہارا کام ہے، اور تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانا یہ میرے پروردگار کا کام ہے.